إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وقال صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله۔ قابل قدر علماء کرام جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں اور اسی طرح سامعین حضرات جو ہمارے سامنے اس وقت حاضر ہیں اور ہماری مائیں اور بہنیں جو اپنے گھروں میں موجود ہیں اور ہماری باتوں کو سن رہی ہیں، میں تمام ہی حضرات سے یہ اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ اگر آپ تک ہماری بات پہنچ رہی ہے اور جو بات آپ کے سامنے رکھی جانے والی ہے، میرے بھائیوں، وہ بات اگرچہ زبان ہماری ہوگی اور کچھ تشریحات ہماری ہوں گی معنی اور مطالب کے طور پر، لیکن کوشش اس بات کی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اللہ کی بات سنائی جائے اور اللہ کی باتوں کا معنی اور مفہوم آپ کو سمجھایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے سامنے رکھی جائیں اور ان حدیثوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے گا کہ بہت ہی سادہ طریقے سے، آسان طریقے سے آپ سے گفتگو کی جائے، آپ سے بات کی جائے، اس لیے کہ اصل جو مقصد ہے وہ آپ کو سمجھانا ہے اور آپ کے دل و دماغ تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اتارنا اور پہنچانا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے جس موضوع کے حوالے سے کچھ بات عرض کی جا رہی ہے اس کا تعلق آپ یہ سمجھیں کہ حلال خوری سے اور حرام خوری سے اجتناب سے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، دین اسلام، مذہب اسلام، وہ بہت ہی پاکیزہ مذہب ہے۔ ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے اس دین میں، شریعت میں جب آپ غور کیجئے گا تو پتہ چلے گا یہ پورا کا پورا دین پاکیزہ دین ہے، طاہر دین ہے، پاک و صاف دین ہے، ہر طرح کی گندگی سے، غلاظت سے صاف ستھرا دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو اس پاکیزگی کا پورا خیال رکھنا چاہیے،
جس طرح اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم وہ عقیدہ اختیار کریں جو پاکیزہ عقیدہ ہے، جس کے اندر شرک نہ ہو، جس کے اندر بدعت نہ ہو۔ عقیدے کے اعتبار سے بھی ہمارا عقیدہ صاف ستھرا عقیدہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر توحید ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ روحانی طور پر یعنی عقیدے کے طور پر جس طرح ہمیں پاک و صاف رہنا چاہیے، اسی طرح جسمانی اعتبار سے بھی ہمیں پاکیزگی کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ یہ بات جانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہم سب جانتے ہیں کہ اس قرآن کا تعلق، اس وحی کا تعلق تعلیم سے تھا، ایجوکیشن سے تھا، شکشا سے تھا کہ ہم تعلیم حاصل کریں، اور جب تعلیم آئے گی تو ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا، تعلیم ہوگی ہمارا عقیدہ اچھا ہوگا، تعلیم ہوگی ہماری عبادت اچھی ہوگی، ہم ٹھیک طریقے سے اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کے رسول کو پہچانیں گے، ٹھیک طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے۔ اور اگر تعلیم نہیں ہوگی تو ہم اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو سب سے پہلے قرآن نازل کیا، اس کا جو ٹاپک تھا، اس کا جو موضوع تھا وہ تعلیم تھا۔ لیکن اس پہلی وحی کے بعد دوسری جو وحی نازل ہوتی ہے میرے بھائیوں، اس کا تعلق طہارت سے تھا، پاکی اور صفائی سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ اپنے کپڑے کو، جسم کو صاف ستھرا رکھیے۔ تو ایک مسلمان جو ہوتا، بلکہ حدیث پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی نے کہا الطہارۃ نصف الایمان، الطہارۃ نصف الایمان، یہ طہارت، یہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ جب حدیث کی کتابیں بہت ساری ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابو داؤد ہے، سنن ترمذی، یہ سب حدیث کی بڑی اونچی کتاب ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا گیا ہے۔ بیشتر محدثین یعنی زیادہ سے زیادہ محدثین نے، اور جو حدیث کی کتابیں ہیں جب اس کو پڑھنا شروع کیجئے گا تو شروع میں سب سے پہلا جو چیپٹر آپ کو ملے گا، سب سے پہلی کتاب جو ملے گی، آپ دیکھیے گا کہ اس کتاب کی شروعات اور آغاز طہارت سے ہوتی ہے، یعنی پاکی اور صفائی سے ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، ہماری جو شریعت ہے، وہ صاف ستھرا دین اور صاف ستھری شریعت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے بہتر اخلاق، بہتر عقیدہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ صاف ستھرا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہمارا جسم ہونا چاہیے، ہمارا کپڑا لتا ہمارا پوشاک ہونا چاہیے، ہم جہاں رہیں ارد گرد بھی ہمارا صاف ستھرا ہو، ہمارا گھر صاف ستھرا ہو، ہمارا محلہ صاف ستھرا ہو، ہمارا سامنے جو راستہ ہو، ہماری مسجدیں ہو، وہ سب صاف ستھری ہونی چاہیے، گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مسلمان محلے سے گزریے، چلے جائیے، غیر مسلموں کا جو محلہ دیکھیے گا، صبح جائیے گا، دیکھیے گا صاف ستھرا ایک دم ہے، اور مسلمانوں کے محلے میں جب آئیے گا آپ کو افسوس ہوگا، اور دیکھ کر آپ سمجھ جائیے گا، گندگی دیکھ کر آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ مسلمان کا محلہ ہوگا، اس لیے کہ مسلمانوں نے
طہارت پہ توجہ دینا چھوڑ دیا ہے، اور گندگی ان کی پہچان بن گئی ہے۔ گھر کے اندر بھی گندگی ہے، گھر سے باہر بھی گندگی ہے، کوڑا کرکٹ جہاں چاہ پھینک دیا، صفائی ستھرائی کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الطہارۃ نصف الایمان، الطہارۃ نصف الایمان۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابہ سنو، اے میرے ساتھیوں سنو، اے میری امت کے لوگوں سنو، اے مومنوں اور مسلمانوں سنو، الطہارۃ نصف الایمان، کہ یہ پاکی، یہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک بڑی پہچان بلکہ اس کا آدھا حصہ صفائی اور ستھرائی کو قرار دیا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے، جو مرد حضرات ہیں، جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے صفائی و ستھرائی کا۔ یہ ظاہری صفائی ستھرائی، یہ کیا ہے؟ ظاہری صفائی ستھرائی ہے۔ اس کے علاوہ جو اصل میں جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اصل جو صفائی اور ستھرائی اور طہارت کا تعلق میرے بھائیوں وہ روزی روٹی سے ہے، کہ جو ہم کمائیں، جو ہم کھٹائیں، جو روزی حاصل کریں میرے بھائیوں، عقیدے کی طرح، جسم کی طرح ہماری روزی بھی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ ہماری روزی کے اندر بھی، ہماری روزی بھی جو وہ پاکیزہ روزی ہونی چاہیے۔ اسلام اس کا حکم نہیں دیتا کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہیے اور اپنے گھر میں بیٹھے رہیے، نہیں۔ اسلام اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس بات پر ابھارتا ہے ہمیں اور آپ کو، مسلمانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں جسم دیا ہے اور صحیح جسم ہے، ہم تندرست ہیں، ہم توانا ہیں، ہم کما سکتے ہیں، ہم کاروبار کر سکتے ہیں، ہم محنت اور مشقت کر سکتے ہیں میرے بھائیوں، تو ہاتھ کی روزی کمانا یا کہ ہاتھ کی روزی کو کھانا، یہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے آدمی، نہ کمائے نہ کھٹائے اور بھیک مانگے، اب دوسرے کے سامنے ہاتھ کو پھیلائے، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا، خاص طور سے اس زمانے میں آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ بھیک مانگنا یہ فیشن بن گیا ہے۔ کوئی اس کے پاس عذر نہیں ہوگا، ہاتھ سلامت ہے، پاؤں سلامت ہے اور ذہن ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، لیکن دیکھیے گا صرف سستی کی وجہ سے، صرف کاہلی کی وجہ سے، صرف آرام پسندی کی وجہ سے بہت سارے لوگ کیا بھیک مانگتے ہیں۔ تو آدمی کو بھیک نہیں مانگنا چاہیے، اللہ کہ بہت مجبوری ہو، آپ کے پاس کوئی عذر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں، لیکن آپ ٹھیک ٹھاک ہو اور آپ بھیک مانگے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے الید العلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ، اوپر والے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ دینے والا۔ آپ دیتے ہیں تو آپ کا ہاتھ کہاں رہتا ہے؟ نیچے یا اوپر؟ اوپر رہتا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا الید العلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے سے میرے بھائیوں بہتر ہے۔ اسی طرح اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت بھی کرو، آپ وقت پہ نماز بھی پڑھو، آپ مسجد میں بھی آؤ، لیکن یہ کہ جب اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کی عبادت جب کر چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ بیوی بچے کو چھوڑ دو، خاندان کے لوگوں کو چھوڑ دو اور مسجد ہی میں بیٹھے رہو، اپنے گھر کے لوگوں کو بھوکے مار دو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ،
جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز مکمل ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، چلے جاؤ۔ کوئی دلی جائے، کوئی بمبئی جائے، جس کو جہاں روزی میسر آئے وہاں جائے اور خود اب حلال روزی حاصل کرے اور اپنے بال بچوں کے لیے بھی حلال روزی حاصل کرے۔ یاد رکھ لیجئے کہ اپنے بال بچوں کے لیے حلال روزی حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ کو اس پر ثواب ملتا ہے، آپ کو اس پر اجر ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر شوہر کما کر لاتا ہے، شوہر کما کر لاتا ہے اور اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتا ہے، یعنی بیوی کو کھلاتا ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا وہ بھی اس آدمی کے لیے، کمانے والے کے لیے اور اس شوہر کے لیے کیا ہے؟ صدقہ۔ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول سے کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حلال روزی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، خون پسینہ بہانا چاہیے اور سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے، حرام خوری کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، غلط طریقے سے روزی حاصل کرنے کے فراق میں اور چکر میں ہمیں نہیں پھنسنا چاہیے۔ حرام خوری یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حرام طریقے سے مال حاصل کر لینا، روزی حاصل کر لینا، پیسہ حاصل کر لینا، میرے بھائی کمال کی بات اس زمانے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کمال ہے۔ کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کا مال چھین لیا، کسی کا غصب کر لیا، حرام طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، بینک کا انٹرسٹ کھا رہے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے اور سود پر پیسہ لگا رہے ہیں، زمین لے رہے ہیں جس کو کہتے ہیں زر پیشگی کہتے ہیں، زر پیشگی کہتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ کیوں؟ یہ گھر میں بیٹھے ہوئے اور آرام سے پیسہ آ رہا تو مزہ آتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، مال میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کا مال اس طریقے سے ضائع ہوگا، ایسی مصیبت میں آپ پھنسیں گے، ایسے مرض میں آپ مبتلا ہو جائیں گے کہ منٹوں اور سیکنڈوں میں آپ کا سارا بینک بیلنس کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ آپ غلط طریقے سے مال حاصل کر رہے ہیں، لاکھوں آپ کے بینک میں جمع ہو گیا، کروڑوں ہو گیا، ایسی مصیبت اللہ کی طرف سے، ایسی گرفت میں آپ آ جائیے گا کہ کروڑ پتی کیا ہے؟ روڈ پتی ہو جاتا ہے، اونچی بلڈنگوں میں رہنے والا سڑک پہ آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے کہ بندہ سنبھل جائے، صحیح راستے پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیجیے گا تب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ کیا کوئی انسان نہیں، اللہ پکڑتا ہے۔ انسان پکڑے تو آپ چھوڑا بھی سکتے ہیں، بھاگ بھی سکتے ہیں، جان بچا بھی سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ جاتا ہے کوئی آدمی چھوڑا نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے، بہت سخت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے جنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر کے جیت سکتے ہیں ہم اور آپ؟ نہیں جیت سکتے۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بڑی قوتوں کا مالک ہے۔ ہم اور آپ ٹکرائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہیں کے نہیں رہیں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور مرنے کے بعد قبر میں جو برا حشر ہوگا میرے بھائیوں، وہ ہم ہی اس کو بھگتیں گے، یا کہ اس کا خمیازہ ہمیں ہی کیا ہے بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اس بات کی کوشش کیجئے کہ حلال روزی کھائیں، کم آئے، اگرچہ کم ہو، اگرچہ تھوڑا ہو، لیکن آپ اس سے نہ گھبرائیے۔ وہ حلال
माल है, दूसरे का हराम बहुत ज्यादा देकर आपको तड़पने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कम माल में जो आपके बरकत होगी ना, और जो खाने में मजा जो आएगा, आपके बाल बच्चों के बदन में लगेगा, आप अब बहुत सारी मुसीबतों से और बहुत सारी बीमारियों से जो दूर रहेंगे ना, वह बहुत ज्यादा हराम का माल खाने वाले को मजा क्या है, नहीं आएगा, उसके बाल बच्चों के बदन में नहीं लगेगा, और उसके देखिएगा घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। घर क्या है, मिट जाता है। उसका जो माल होता है ना, चंद दिनों का होता है, चंद दिनों का होता है। और मैंने कहा ना कि कितने बाला खानों में रहने वाले और महलों में रहने वाले, फलकबोस इमारतों में जिंदगी गुजारने वाले, जब अल्लाह ताला ने पकड़ा वो सड़कों पे आ गए, वो रोड पे आ गए, भीख मांगने की नौबत आ गई मेरे भाइयों। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि जो माल आए वो पाक आए, साफ सुथरा आए, खलीज ना आए, नापाक तरीके से ना आए, जुल्म के रास्ते से ना आए, ज्यादती के रास्ते से ना आए, सूदखोरी के रास्ते से ना आए, बेईमानी और शैतानी के रास्ते से मेरे भाइयों ना आए। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया। अल्लाह ताला ने कहा कुरान करीम के अंदर सूरतुल बकरा में कि वला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। अल्लाह ताला हमें और आपको कह रहा है वला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, तुम अपने मालों को गलत तरीके से न खाओ। एक आदमी दूसरे का माल हड़पने की कोशिश न करे, बातिल तरीके से कोई खाने की कोशिश न करे, हाकिम को रिश्वत देकर दूसरे का माल कब्जा करने की कोशिश न करे। आज क्या हो रहा है समाज में, मुआशरे में क्या हो रहा है? जिसके पास पैसा है वह थाना में जाकर, कोर्ट में जाकर, कचहरी में जाकर रिश्वत देकर, 1 लाख रुपया देकर, 50,000 रुपया देकर दूसरे का माल हड़पने की कोशिश करता है, नहीं करता है? कोशिश माल की बदौलत, माल की वजह से, माल खिलाकर पिलाकर गलत तरीके से पुलिस और थाना को देकर दूसरे के माल पर नाजायज कब्जा कर लेता है, हड़प लेता है, हराम खोरी करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इसी चीज से यहाँ पर मना किया, कहा कि वला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलु बिहा इलल हुकाम, कि आप रिश्वत देकर हाकिम को दूसरे फरीक का, दूसरी जमात का माल हासिल कर ले, लोगों के माल को हड़प ले, कहा गलत तरीके से। कहा कि अल्लाह ताला ने इसको जायज करार नहीं दिया, बल्कि ये हराम है, नाजायज है। अंतुम तालमून, कि तुम्हें पता है कि हमारा माल नहीं है, वो फला का माल है, लेकिन अपने पैसे की बदौलत, अपनी ताकत की बदौलत, जोर आजमाई करके दूसरे को सताकर आप उसका माल लेते हो। सुनो, ये गुनाह का काम है, ये गलत काम है, ये ऐसा काम है जो आपके लिए अजाब का बाइस होगा। दुनिया में भी आप परेशानी उठाओगे, आखिरत में भी आप परेशानी उठाओगे। मेरे भाइयों, इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम की एक और आयत के अंदर बयान फरमाया कि इन्नल लदीन याकुलून अमवालल यतामा जुल्मा। अल्लाह ताला ने कहा इन्नल लदीन याकुलून अमवालल यतामा जुल्मा, कि बेशक वह लोग जो यतीमों का माल जालिमाना तौर पर खाते हैं। खाने से मुराद क्या है? सिर्फ खाना नहीं, यानी हासिल करते हैं किसी तरीके से भी ना, किसी यतीम का माल अगर हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं जालिमाना तरीके से, तो अल्लाह ताला ने कहा कि सुनो, इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, कि जो नाहक तरीके से, जुल्म के तरीके से यतीमों का माल लिया जाएगा और खाया जाएगा, तो वो खाने वाला कोई दाल चावल या एक कोई अच्छी चीज नहीं खा रहा है या अच्छी चीज नहीं ले रहा है, बल्कि उसकी मिसाल वैसे ही है कि कोई ऐसा समझे कि अपने पेट में जहन्नम की आग को भर रहा है, अपने पेट में जहन्नम की आग को भर रहा है। मेरे भाइयों, पता चला इस आयत से
کہ اگر کوئی یتیم ہے گاؤں میں سماج میں، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی نابالغ بچہ ہے، کوئی کیا ہے؟ نابالغ بچہ ہے، بالغ ہونے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اسی کو یتیم کہتے ہیں۔ تو یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ ہونا چاہیے، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، اس کو کیا ہے؟ اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اس کی مدد ہونی چاہیے، اس کا تعاون ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اسی کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کریں کہ چلو اس کا باپ تو مر گیا اور وہ بے سہارا ہو گیا ہے، اس کو ستائیں، اس کے مال کو لے، اس کی زمین پر قبضہ کریں، اس کی دکان پہ قبضہ کریں، اس کے بینک بیلنس پہ قبضہ کریں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا اور اس کو بھی کہا کہ یہ حرام خوری ہے، یہ حرام خوری ہے۔ اور ایسے لوگ کی مثال ویسے ہی ہے، گویا کیا ہے؟ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے یتیموں کا ہم مال ناحق طریقے سے کھانے والے، ہڑپنے والے، لینے والے، قبضہ کرنے والے، آخرت میں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے؟ کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھائے جس کو مرنا نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی سب کو مرنا ہے، ہر دن دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی محلے میں مرتا ہے۔ جب مرنا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، گھر کو چھوڑنا ہے، گاؤں کو چھوڑنا ہے، پیسہ کوئی رکھے گا 2000 روپے آپ کی قبر میں؟ زمین کا ایک ٹکڑا رکھے گا مرنے کے وقت؟ جو کوئی چیز ہمارے ساتھ جب نہیں جانے والی ہے تو مال سے اتنی محبت کی کیا ضرورت ہے؟ غلط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حرام خوری کی کیا ضرورت ہے؟ بے ایمانی شیطانی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جب قبر میں کچھ نہیں جانے والا ہے، موت کے بعد ساری چیزیں ہی رہ جانے والی ہے۔ جس کے لیے ہم نے حرام خوری کی، جس کے لیے بے ایمانی کی، وہ بیوی بھی ساتھ نہیں دینے والی، وہ بیٹا بھی ساتھ نہیں دینے والا، اور وہ خاندان بھی ساتھ نہیں دینے والا، گھر کے افراد بھی ساتھ نہیں دیں گے آخرت میں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت میں محشر میں سب بھاگے گا، آپ بلائیے گا جس کے لیے آپ نے حرام خوری کی ہوگی، جھوٹی گواہی دی ہوگی اور لاٹھی چلایا ہوگا، آپ نے کیا جھگڑے کیے ہوں گے۔ کہیے گا بیٹا آ جاؤ ایک نیکی دے دو اور ایک اجر دے دو، کوئی دے گا؟ نہیں دے گا۔ میرے بھائی تو ہم کیوں جائیں گے؟ ہاں، ایسے لوگوں کے لیے ہم بے ایمانی کر لیں، ہم ظلم کر لیں، ہم زیادتی کر لیں، ہم حرام خوری کر لیں اور اپنے آپ کو گنہگار مان لیں؟ بالکل کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کے مال کو حرام طریقے سے کھاتے ہیں، سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے۔ کہاں داخل کرے گا؟ جہنم میں داخل کرے گا۔ جہنم کوئی مذاق نہیں ہے میرے بھائیوں، جہنم کوئی مذاق نہیں ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ آپ یوں سمجھیے، جہنم کی آگ، جہنم کی آگ، دنیا کی آگ، آپ کو کہا جائے کہ ایک منٹ کے لیے ایک الاؤ جلایا جائے، آگ جلائی جائے، لکڑی کیا ہے میں آگ لگائی جائے، کہا جائے 1 منٹ میں اس میں کیا ہے 1 منٹ کے لیے چلے جائیے، اپنا ہاتھ رکھ دیجئے، اپنا پاؤں رکھ دیجئے، رکھیے گا، برداشت کر پائیے کہ دنیا کی آگ نہیں آپ رکھ سکتے۔ اس آگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جس کی کیا ہے لپٹ اور جس کی گرمی دنیا کی آگ سے کئی گنا، 70 گنا، 100 گنا، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کتنے گنا، اور اس آگ کی گرمی ہوگی کہ آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں برداشت کر سکتے ہیں نا۔ ایک مسلمان ہمیشہ جہنم کو، آخرت کو، قیامت کو، قبر کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے۔ ہمیشہ رکھیے، جب گناہ کا خیال دل میں آئے نا، قبر کو یاد کر لیجئے، اپنی موت کو یاد کر لیجئے، آخرت کو یاد کر لیجئے، ان لوگوں کو یاد کیجئے جنہوں نے دنیا میں بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، بڑا کیا ڈکٹیٹرشپ انہوں نے چلایا۔ مرے یا نہیں مرے؟ گئے نا دنیا سے چھوڑ کر، جائیے آج قبر کو کھودیے، ان کے کیا ملے گی؟ وہی ہڈی، سڑی ہوئی گلی ہوئی وہ ہڈی ملے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ کہاں گیا پیسہ؟ کہاں گئی وہ دولت؟ کہاں گیا وہ بینک بیلنس؟ کہاں گیا وہ روب؟ کہاں گیا وہ دام؟ کہاں گئی وہ طاقت صلاحیت؟ کہاں گیا وہ عہدہ وہ منصب؟ ساری چیزیں میرے بھائیوں ختم ہو۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔
یہ انسان کی اصلی حقیقت ہے، لیکن آدمی سمجھتا نہیں۔ ہاں، اور جو سمجھ جاتا ہے وہی کامیاب ہو جاتا ہے، اسی کی آخرت بن جاتی ہے۔ اور جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے جو دنیا کو معمولی سمجھتے ہیں، دنیا کو حقیر سمجھتے ہیں، اور کبھی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب اور برباد میرے بھائیوں نہیں کرتے ہیں۔ آئیے حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان لکل امت فتنۃ، ان لکل امت فتنۃ، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر امت کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہوئی، کسی نہ کسی فتنے کی شکار ہوئی، ساری امت کسی نہ کسی ایک فتنے میں مبتلا ہوئی۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ہماری امت کا فتنہ کیا ہے، ہماری امت کا فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، کہ میری امت کا فتنہ یہ مال و دولت ہے۔ میرے بھائیوں، مال یہ رحمت بھی ہے، یاد رکھیے، مال یہ رحمت بھی ہے۔ بلا مال کی زندگی بھی تو نہیں گزرے گی۔ ہاں، زندگی گزارنے کے لیے مال چاہیے نہیں چاہیے، لیکن کیسا مال چاہیے؟ حلال چاہیے، حرام نہیں چاہیے۔ لیکن اگر حرام طریقے سے مال آ رہا ہے، حرام طریقے سے آپ مال حاصل کر رہے ہیں، وہ مال آپ کو برائی کی طرف لے جا رہا ہے، بے حیائی کی طرف لے جا رہا ہے، ننگا پن کی طرف لے جا رہا ہے، اس مال کا اگر مس یوز کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں، میرے بھائیوں بڑا افسوس ہوتا ہے جب اس محلے سے گزر ہوتا ہے اور ہمیں کہتا ہر آدمی گزرتا ہے، اور سب سے زیادہ تو ہم ہی گزرتے ہیں، سب سے زیادہ اس محلے سے۔ ہاں تو دیکھ، کبھی بارات ہے، کبھی ڈھول ہے، کبھی تاشا ہے، اور کبھی محرم ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور سب میں کیا خرچہ ہوتا ہے؟ پیسہ نا، ڈھول بجانے میں پیسہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ میرے بھائیوں یہ سب گناہ ہے، اور جو بھی آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو آپ کی گرفت کرے گا، آپ کی پکڑ ہونے والی ہے، آپ سے سوال جواب ہوگا۔ یہ مال آپ کماتے ضرور، آپ ہم کماتے ضرور ہیں، لیکن روزی دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ یہ مال اصل میں اللہ دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمیں دے رہا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دن قیامت میں پوچھے گا۔ تو مال فتنہ کب بن جاتا ہے؟ اس وقت بن جاتا ہے جب ہم اس مال کا، اس دولت کا، اس روپے اور پیسے کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں، اور اگر حق راستے میں لگا رہے ہیں، نیکی کے کام میں لگا رہے ہیں، ثواب کے کام میں لگا رہے ہیں، مسجد میں لگا رہے ہیں، مدرسے میں لگا رہے ہیں، دین کے کام میں لگا رہے ہیں، علماء اور دعات کو بلا رہے ہیں، اس طرح کا پروگرام اگر کروا رہے ہیں، اس میں پیسہ اگر لگا رہے ہیں، میرے بھائیوں تو ایسا پیسہ آپ کے لیے باعث رحمت ہے، باعث ثواب ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ میرے بھائی ایک اور حدیث سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ امن حلال ام من حرام، رواہ البخاری۔ میرے بھائیو صحیح بخاری جو حدیث کی سب سے اونچی کتاب، سب سے بڑی کتاب ہے، اس کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی۔ جو زمانہ آنے والا تھا اللہ کے نبی نے اس زمانے کے بارے میں پہلے ہی بتلا دیا۔ اللہ کے نبی تھے نا، رسول تھے، اور کچھ باتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پہلے ہی بتا دیتا تھا۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابہ سنو، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لوگوں کے سامنے لوگ ایک ایسے بھی زمانے سے گزریں گے، لا یبالی المرء بما اخذ المال، کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے آیا۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے، اس بات کا کوئی ان کو احساس نہیں ہوگا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، بس مال آنا چاہیے۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے کہ بس لوگ چاہتے ہیں بس مال آ رہا ہے،
ماں پیسہ آ رہا ہے اس بات کو نہیں دیکھتے کیسے آ رہا ہے، کن راستوں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، کالا بازاری کر کے آ رہا ہے، دھوکہ دے کر آ رہا ہے، غلط طریقے سے آ رہا ہے، ان چیزوں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگ عقل مند سمجھتے چلو ہم نے مال حاصل کر لیا، پیسہ حاصل کر لیا۔ اللہ کے نبی نے اسی زمانے کے بارے میں کہا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ اس بات کا خیال نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، امن حلال کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے، امن حرام یا کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں ایسے زمانے سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے اور ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خیال نہ کریں کہ حرام ہے یا حلال ہے، نہیں، ہمیں اس بات کا پورا خیال ہونا چاہیے کہ حلال طریقے سے مال آئے، حرام طریقے سے نہ آئے، اس لیے کہ حرام کا راستہ یہ گناہ کا راستہ ہے اور حلال کا راستہ وہ راستہ ہے جس سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ میرے بھائیوں حلال اور حرام کا معاملہ بالکل واضح ہے، بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کچھ ایسی چیزیں جن کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو ایسی چیزوں میں ہمیں نہیں الجھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ عام لوگوں کو اس بات پر عمل کرنا چاہیے جو بالکل حلال ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے، جو بالکل حرام ہے اس سے بچنا چاہیے۔ کچھ ایسی چیز جو مشکوک چیز ہو، جو مشتبہ چیز ہو، اس کے چکر میں ہمیں نہیں پھنسنا چاہیے، بلکہ اس طرح کی کوئی چیز ہو کہ جو علماء ہے، جو اہل علم ہے، ان سے آپ پوچھئے کہ میرے بھائی یہ بتلا دیجئے یہ جو چیز ہے، یہ جو کمانے کا راستہ ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے، بینک میں فکس ڈپوزٹ کرنا یہ حلال ہے یا نہیں ہے، بینک سے لون لینا یہ حلال ہے یا نہیں ہے، بینک میں یہ سامان رکھنا وہ رکھنا یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح کوئی بات سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھئے، علماء کو غنیمت سمجھئے، دین پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بیان فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات او مشتبہات لا يعلمها کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات، جو شک شبہ والی چیز ہے اس سے بچیے۔ بچنے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جو واضح طور پر حلال ہے اس کا استعمال ہو، جو واضح طور پر حرام ہو اس سے بچ جائیے۔ میرے بھائیوں حرام خوری کی بہت ساری صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اور حرام خوری میں سے اور اسی طرح جو غلط طریقے سے رزق حاصل کیا جاتا ہے اس میں سے ایک بہت ہی خطرناک چیز سود ہے۔ کیا ہے؟ سود خوری ہے، سودی لین دین سے بچیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنا ہے، میرے بھائی اس سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو واضح طور پر سودی کاروبار سے، سودی معاملے سے، سودی لین دین سے، کسی کو آپ نے 2000 روپیہ دے دیا اور 1 سال کے بعد لے، 2 سال کے بعد لے، سود کے ساتھ لے، اور جو اصل ہے اس کو بھی لے، اور ساتھ میں ساتھ 2% لے، 5% لے، یاد رکھیے جو پرسنٹ جو لے رہے ہیں وہ گناہ ہے، وہ حرام ہے، وہ مال اس طریقے سے آپ کا چلا جائے گا جو میں نے پہلے کہا کہ آپ کو احساس نہیں ہوگا، آپ کو خیال نہیں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ بھی اس گناہ میں ملوث ہیں، گرفتار ہیں، اللہ کے لیے توبہ کیجئے، اللہ کے لیے استغفار کیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے۔ اور جو آپ نے کسی کو قرض حسنہ دیجئے، یعنی اگر کوئی مصیبت میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، اللہ نے آپ کو دھن دیا ہے، دولت دی ہے، اگر مانگ رہا ہے تو قرضہ دے دیجئے، جتنا دیجئے اتنا ہی لیجئے، پرسنٹیج لینے کی کوشش نہ کیجئے۔ میرے بھائیوں اسی طرح لین دین میں جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی قسم کھا کے اپنے سودا کو بیچنا، اپنے سامان کو بیچنا، یہ بھی حرام خوری کی شکل میں آتا ہے، یہ بھی حرام خوری کی ایک صورت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر کوئی معاملہ کرے، صاف ستھرا معاملہ کرے، دھوکہ
دھوکہ نہ کرے. سامان کچھ ہے, کچھ اس کو بولتے ہیں یہ اس کمپنی کا ہے, لیبل کسی اور کمپنی کا لگا لے اور لوگوں کو دھوکہ دے. یاد رکھیے اللہ کے نبی نے کہا من غشنا فلیس منا, من غشنا فلیس منا. اللہ کے نبی نے کہا جو دھوکہ دیتا ہے, دھوکہ دھڑی سے کیا ہے, اپنا سامان بیچتا ہے, جھوٹ بول کر بیچتا ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرے بھائیوں اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. حرام خوری کی بڑی سزا ہے, دنیا میں بھی سزا ہے, قبر میں بھی سزا ہے, آخرت میں بھی سزا ہے. میرے بھائیوں دنیاوی سزا میں نے پہلے اشارہ کیا کہ حرام طریقے سے اگر مان لیجئے گا ایسے ختم ہو جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یمحق اللہ الربا, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم. سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سودی کاروبار کو اللہ مٹاتا ہے اور ارب پتی سے آپ روڈ پتی ہو جائیے گا, سڑک پہ آ جائیے گا. اس لیے ہوشیار ہو جائیے, بڑے بھیانک بیماری میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں, بہت بڑے کیا ہے مشکل میں آپ پھنس سکتے ہیں. اس لیے ہوشیار رہیے. سودی کاروبار سے یہ مٹ جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا. قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بتلایا ہے. آخرت میں بھی اس کی بڑی سزا ہے. ایک صحابی کعب بن عجرہ ہے, اللہ کے نبی نے ان کو نصیحت کی اور کہا ان کو مخاطب کر کے کعب بن عجرہ, کہ کعب بن عجرہ صحابی رسول نے کہا کہ لا يدخل الجنت من نبت لحمه من سحت, کہ وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا, وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس جسم کی پرورش کیسے ہوتی ہو, حرام طریقے سے ہوتی ہو, حرام خوری کے ذریعے. اگر آپ نے اپنے جسم کو پالا, اپنے بال بچوں کو پالا, ان کی پرورش کی حرام کھلا کر, سودی پیسہ کھلا کر, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. ہاتھ اٹھائے وہ آدمی جو جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے. کوئی ہے؟ کوئی نہیں, سارے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں الحمدللہ. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ بدقسمت ہوگا جو جنت میں نہیں جائے گا. اور کون لوگ بدقسمت ہوں گے؟ حرام خوری کرنے والے, حرام طریقے سے مال حاصل کرنے والے اور ظالمانہ طور پہ مال حاصل کرنے والے. اور اللہ کے نبی نے کہا النار اولا بہ, ایسا جسم جس کی پرورش حرام طریقے سے ہوئی ہو وہ جسم جہنم میں جانے کا زیادہ مستحق ہے. میرے بھائیوں یہ چند باتیں, مختصر باتیں, سادہ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہیں, اس امید کے ساتھ کہ آج ہمارے سماج میں, معاشرے میں, گاؤں اور بستی میں حرام خوری کا چلن بڑھتا جا رہا ہے, رواج بڑھتا جا رہا ہے. لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں, لوگ خیال نہیں کرتے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, حلال طریقے سے آ رہا ہے, حرام طریقے سے آ رہا ہے. اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ حلال خوری کی کوشش کرے, حل محنت کرے, مشقت کرے اور پسینہ بہائے, محنت کرے اور روزی, حلال روزی حاصل کرے. اگرچہ بہت آسانی سے, اگر حرام طریقے سے 1 روپیہ جو حلال کا ہو نا وہ 1 لاکھ سے بہتر ہے, 1 کروڑ سے بہتر ہے جس کا راستہ حرام ہو. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میری ماں اور بہنوں اور میرے نوجوانوں, حلال روزی کی فکر کرو, رزق حلال کی فکر کرو, اسی میں برکت ہے. اور حرام خوری میں نے کہا وہ زحمت ہے, وہ گناہ ہے. دنیا میں بھی آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور سب سے بڑا نقصان آخرت کا نقصان ہے. اور ایک عقل مند آدمی اور دانش مند آدمی, عقل رکھنے والا کبھی جان بوجھ کر اپنے آپ کو گھاٹے میں, نقصان میں نہیں ڈالتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام خوری سے, سود خوری سے, ظلم سے, زیادتی سے, بینک کے سودی لین دین سے اللہ تعالی ہمیں بچائے, ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.